چینی ہوئی تھی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی کا جو آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ ایک شبہ کا جواب ہے. اس شبہ کو ذکر کرنے سے قبل اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ جو تعلق و ربط ہے وہ مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلی جماعت مومنین کی ہے، دوسری جماعت کفار کی ہے اور تیسری جماعت منافقین کی ہے. ان 3 جماعتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد تیسرے رکوع کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے دعوے کو ذکر کیا ہے. ہر سورت کے اندر اللہ رب العالمین اپنا ایک دعویٰ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس دعوے کے اوپر دلائل بیان کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے وہ دعویٰ ذکر کیا، فرمایا وہ کون سی بات تھی جس بات کی وجہ سے یہ 3 جماعتیں پیدا ہوئی. پہلی وہ جماعت کہ جنہوں نے اللہ کے اس دعوے کو مانا اور وہ مومن بنے. دوسرا جنہوں نے اس دعوے کا انکار کیا اور وہ کافر بنے. اور تیسری وہ جماعت جنہوں نے اوپر سے تو اپنے آپ کو مومن کہا لیکن دل میں کفر چھپایا وہ منافق بن گئے. وہ کون سی بات تھی؟ اس بات کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی. وحدوا ربکم، ایک اکیلی عبادت کرو اپنے پروردگار کی. تمہارا پروردگار کون ہے؟ اب اس دعوے کے اوپر اللہ نے 5 دلیلیں ذکر کی ہیں. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو جس نے پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو جس نے چھت بنایا، پھر آسمان سے اللہ نے تمہارے لیے بارشوں کا نزول فرمایا اور پھر اس بارشوں کے نزول کے نتیجے کے اندر اللہ نے تمہارے لیے زمین سے پھل نباتات، تمہارے کھانے پینے کے لیے چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی اور اگائی ہیں. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جب تم ان تمام باتوں کو جانتے بھی ہو اور مانتے بھی ہو کہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے بنایا ہے، زمین کو آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، آسمان سے بارشوں کے سلسلوں کو جاری کر کے نباتات کو اللہ نے اگایا ہے، تو پھر تم یہ کیوں نہیں مانتے ہو کہ عبادت کے لائق ایک اکیلا اللہ ہے، پروردگار بھی ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز منت ہونے کی جائز نہیں ہے، پھر یہ تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ دعویٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اپنی امت کے سامنے تو اس دعوے کے اوپر مشرکین نے پھر اعتراض کیا. اعتراض کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ جو تو باتیں کرتا ہے یہ تیری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ جو تو باتیں ہمارے سامنے کر رہا ہے یہ باتیں اللہ کی نہیں ہیں بلکہ تو خود بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. یہ اعتراض کفار نے، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ
اعتراض کا جواب اللہ نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو پھر یہ اکٹھی ایک ہی بار نازل ہو جاتی، جس طریقے سے اللہ نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ نازل کیا۔ قرآن اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ اس کو بھی ایک ہی مرتبہ نازل کر دیتے۔ تو اللہ نے ان کے شبہ کا جواب اس آیت کے اندر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی گزشتہ جمعے کے اوپر میں نے ایک موضوع آپ کے سامنے شروع کیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہمارے لیے اسباق کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر شبہ کا بھی جواب ہے، آقا کے عظیم معجزے کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا تم فصیح و بلیغ لوگ، تمہاری گھٹی کے اندر شعر و شاعری پڑی ہوئی ہے، فصیح و بلیغ عربی کے اندر تم ماہر ہو، پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ اور تم اکیلے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسان جن کو انس مل جاؤ، اور ملنے کے بعد تم میرے کلام مجید جیسا کوئی قرآن بنا کر کے لے آؤ۔ قرآن مجید میں 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے پہلا چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا اگر تمام جن، تمام انسان مل جائیں اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائیں کہ اس قرآن مجید جیسا دوسرا قرآن بنا کر کے لے آئیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم تمام مل کر بھی اس قرآن جیسا قرآن بنا کر کے نہیں لا سکتے۔ پھر قرآن مجید تو یہ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اتنا بڑا قرآن بنانا شاید تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دوسرا چیلنج دیا، فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ فرمایا کہ تم پورا قرآن نہ لاؤ، میرے قرآن جیسے تم 10 سورتیں بنا کر کے لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے تیسرا چیلنج دیا، تیسرا چیلنج یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، 10 سورتوں کو بھی چھوڑو، صرف ایک سورت بنا کر کے لے آؤ میرے قرآن جیسے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ یہ ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ سورہ طور 27ویں پارے میں اللہ نے اگلا چیلنج دیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، ایک آیت بنا کر کے لے آؤ، ایک آیت بنا کر کے لے آؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے خود ہی ساتھ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے، ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے سچے اور آخری رسول ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید ہم تک لا کر کے پہنچایا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم کسی شک کے اندر، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس سے جو اتارا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلاؤ اپنے شہداء کو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسا تم لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم قیامت تک ایسا نہیں کر سکو گے، اس قرآن جیسے کلام تم نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بس تم ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ میں اللہ نے تیار کی ہے کافروں کے لیے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو آگ کا ایندھن بنو گے، لیکن اگر تم نے میری بات مان لی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں اور احکامات کو اپنی زندگی میں تم نے لاگو کر لیا، تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنا دیجیے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے مان لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ماننے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کر لیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اس بات کی آپ کو خوشخبری دیجیے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں،
تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور کیسی نہریں ہوں گی؟ سورہ محمد آیت نمبر 15 اور 12 نمبر 26 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اس کے اندر بالکل صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شراب طہور کی نہر ہوگی، اور عسل مصفا صاف شفاف شہد کی اللہ نہریں جاری فرمائیں گے۔ اور یہ کن کو ملے گی؟ یہ متقین کو ملے گی۔ کن کو ملے گی؟ جو اللہ کی ماننے والے ہوں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ تمام کے تمام ان کو ملنے والا ہے۔ تو قرآن مجید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ جب بھی عرب کے شعراء اپنی کوئی شاعری یا نیا کلام لکھا کرتے تھے تو ان کا ایک دستور تھا۔ دستور یہ تھا کہ وہ اس کلام کو لکھ کر کے کعبۃ اللہ کے ساتھ جا کر کے لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو وہ جو ان شعراء میں سے جو بڑا شاعر ہوتا تھا وہ آ کر کے شعروں کو چیک کیا کرتا تھا، اور چیک کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر نمبر لگایا کرتا تھا، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر، اس کا تیسرا نمبر۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے جب یہ سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی تو اس سورۃ الکوثر کو لے کر کے اس صحابی رسول نے جا کر کے کعبۃ اللہ کے ساتھ جا کر کے لٹکا دیا۔ جب وہ شاعر آیا تو اس نے آ کر کے تمام اشعار پڑھتے پڑھتے جب اس سورت کو پڑھا تو اس سورت کو پڑھ کر کے وہ وہیں پر رک گیا، اور رک کر کے اس نے بار بار اس سورت کو پڑھا، بار بار پڑھا، پھر پڑھا، اور پھر اس نے پڑھنے کے بعد آخر پر آ کر کے ایک جملہ ساتھ لکھا۔ اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت اس نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس نے آگے ایک جملہ لکھا واللہ ما ھذا قول البشر، واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نکتے کی بات آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مضامین بیان کیے ہیں، جو چیزیں اللہ نے 113 صورتوں میں بیان کی ہیں، وہ ساری کے سارے مضامین اور سارا کا سارا خلاصہ اللہ نے سورہ کوثر کے اندر بیان کر دیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر، لیکن اس کے اندر اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ بیان کر دیا۔ وہ نچوڑ کیسے ہے؟ اس نچوڑ کو مفسرین فرماتے ہیں، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت کے اندر ہے شان محمد رسول اللہ، فضائل محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی فضائل ہیں ان کو اس چھوٹی سی مختصر آیت کے اندر اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی جی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، کوثر خیر کثیر، تمام بھلائیاں عطا کی ہیں۔ تو ان تمام بھلائیوں کے اندر تمام چیزیں داخل ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا فصل لربک وانحر، نبی جی آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کی اور آپ قربانی کرتے رہیے۔ اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام محمد رسول اللہ، پروگرام محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پروگرام اور جو پیغام لے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، وہ سارا کا سارا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور تیسری آیت ہے ان شانئک هو الابتر، اس کے اندر ہے انجام محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام، یہ سارا کا سارا اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانا، اور پھر اس کی بعد قیامت، جنت، جہنم، یہ تمام جتنی چیزیں اس آیت کے اندر جب سمودی ہیں اور بیان کر دی ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، میں نے اشارہ آپ کے سامنے کر دیا۔ تو قرآن مجید ایک بحر عمیق ہے،
بہت بڑا سمندر ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاتا ایک معجزہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے عظیم معجزات ہیں، جن میں سے ایک معجزہ، ایک مرتبہ رمضان المبارک کی زکوٰۃ صدقۃ الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اکٹھی ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آ کر نگران بنا دیا۔ آپ نے نگرانی کرنی ہے۔ رات کے وقت ایک آدمی آیا، اس نے اپنا دامن پھیلایا، وہ چیز سمیٹنے لگا۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے بڑی محنت سماجت کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیجیے نا، میں چوری نہیں کروں۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا ہریرہ ما فعل فیلک البارحہ، رات کو جو تیرا چور آیا تھا اس کی کیا جو حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس نے میرے ساتھ محنت سماجت کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا کل وہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر یہی بات ہوئی، پھر آقا نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات جب وہ آیا تو ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دے، ہے نا، میں نہیں آؤں گا، میں تجھے ایک ایسا کلمہ بتا کر کے جا رہا ہوں، اگر تو اس کو پڑھ لے گا تو ایک اللہ کی جانب سے نگران فرشتہ تیری نگرانی اور حفاظت کرے گا، اور شیطان تیرے پاس پھر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑا، اس نے وہ کلمہ بتایا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی کو بتا کر کے گیا، اللہ لا الہ الا ہو، یہ آخر تک آیت الکرسی کو بتا کر کے گیا۔ صبح کے وقت جب حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی، آپ کے ساتھ بات ہوئی، پھر آخر کے اندر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ یہ جملہ بتا کر کے گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا، لیکن وہ تمہیں سچ بات بتا کر کے چلا گیا۔ اور پھر آخر میں آ کر نے فرمایا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تیرے پاس آیا تھا تو وہ بہت بڑا جھوٹا، لیکن وہ بات سچ بتا کر کے گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے بار بار بتلایا کہ وہ پھر آئے گا، پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ آنے والا شیطان تھا، یہ آقا نے بتا دیا۔ لیکن ان معجزات سے بعض لوگوں کو مبالغہ لگتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معجزات نبی کی اپنی ذاتی قدرت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا چل رہا ہوتا ہے، اس لیے معجزات سے کسی نبی کو مختارق العالم الغیب سمجھنا یہ عقیدے کی غلطی ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو ان معجزات کی وجہ سے غلط کرنا یہ کلام جائز و درست نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات بتلائی گئی آیت الکرسی کے پڑھنے کی، تو اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ جب بھی انسان گھر کے اندر داخل ہو یا گھر سے نکلے یا رات کو انسان اپنے بستر پر لیٹے تو آیت الکرسی کا انسان لازمی ورد کر لے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے نگران فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ